بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سرگودا میں اپنے دوست کی شادی میں گیا، مگر وہاں جا کر میری زندگی کا تجربہ اتنا انوکھا ہوگا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے عموماً شادی والے گھر میں آرام کرنا یا سونا بہت مشکل لگتا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں شادی تھی، سب لوگ آئے ہوئے تھے، مہمان وغیرہ بھی تھے، بہت ہلا گلا تھا۔ میں نے نعمان سے کہا کہ نعمان، میں کہیں اور جا کر سو جانا چاہتا ہوں، تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے ایسے گھر میں نیند نہیں آتی جہاں بہت سارے لوگ ہوں۔ نعمان میری بات سن کر ہنس پڑا اور بولا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایسے گھر کی چابی دیتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، پورا گھر خالی ہوتا ہے، تم وہاں جا کر آرام سکون سے رہ سکتے ہو، اور ہاں، وہاں جا کر آرام سے سو جانا اور ڈرنا مت، کیونکہ ایسے خالی گھروں میں بھوت پریت بھی ہوتے ہیں۔ نعمان کی بات سن کر میں ہنس پڑا تھا، بھلا مجھے کیا ضرورت تھی کسی بھوت پریت سے ڈرنے کی؟ دل میں سوچ کر میں وہاں سے نکل گیا۔ ایک لڑکا میرے ساتھ اس گھر تک پہنچانے مجھے آیا تھا۔ میں نے دیکھا یہ 2 منزلہ گھر تھا، بڑا خوبصورت تھا، چابیاں اس کی میرے پاس تھیں۔ گھر کو دیکھ کر لگتا تھا کہ واقعی یہاں کوئی نہیں رہتا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے بھی خوف محسوس ہوا تھا، کیونکہ یہ گھر ویران سا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر رہ کر مجھے ڈر بہت لگے گا۔ خیر، اب میں نے نعمان سے چابی لے لی تھی، سکون تھا تو مجھے یہیں سونا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ میرے ساتھ آنے والا لڑکا ساجد واپس جانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ رک جاؤ، تم میرے ساتھ یہاں رکو گے تو مجھے تسلی رہے گی۔ ساجد گاؤں کا لڑکا تھا، ڈرتا ورتا نہیں تھا، کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہی سو جاتا ہوں، مگر ہم اوپر والی منزل میں جائیں گے، نیچے والی منزل سے مجھے ویسے ہی ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس کے صحن میں درخت ہیں، درختوں میں جنگلی جانور بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات۔ اوپر والی منزل بالکل صاف ہے اور وہاں پر کوئی نہیں آ سکتا، کھڑکیاں بالکل بند رہتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اور ساجد اوپر آ گئے۔ اوپر آ کر بس سونے کی تیاری ہی کرنی تھی۔ ہم نے کمرے میں روشنی کی، کمرہ بالکل صاف ستھرا نفاست سے سجا ہوا تھا۔ میں نے بس منہ ہاتھ دھویا اور ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ساجد تو گاؤں کا لڑکا تھا، اسے تھک ہار کر جلدی ہی نیند آ جاتی تھی، وہ سو گیا تھا۔ میں کروٹیں بدلنے لگا، یہاں سکون میں تو مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ابھی میں کروٹیں ہی بدل رہا تھا کہ مجھے کسی کے قدموں کی آواز آئی، یہ کسی عورت کے قدم تھے۔ میرے تو کان کھڑے ہو گئے، سوچنے لگا کہ کیا واقعی یہاں بھوت پریت ہوتے ہیں؟ میرے ذہن میں مختلف باتیں آنے لگیں، تبھی ان قدموں کی آواز قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ سچ پوچھیں تو مجھے دل میں ایک خوف سا بھی محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر کمرے میں روشنی کر دی، کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا، اندھیرا دور ہو گیا تھا۔ میں اسی طرح دروازے کے پاس بیٹھ گیا، قدموں کی آواز مسلسل ہمارے قریب آتی جا رہی تھی۔ اس نے پورا دلہن والا حلیہ بنا رکھا تھا، ایسا حلیہ کہ جیسے عروسی لباس پہنا تھا، زیور بھی تھے، باقی سارے لوازمات بھی پورے تھے۔ ایک لمحے کے لیے جب اس کی نظریں مجھ سے ٹکرائیں تو وہ مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے مدھر سی آواز میں مجھ سے بات کی تو میں کہیں کھو سا گیا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ دلہن یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ شادی تو میرے دوست کی ہوئی ہے، یہ لڑکی یہ تو کسی اور کی دلہن لگ رہی ہے، یا کم از کم ہے تو یہ بھی دلہن ہی، کیونکہ اس نے میک اپ بھی کر رکھا تھا، آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پہ لپسٹک اور زیور سے لدی پھندی تھی۔ ساجد سو رہا تھا، میں اسے جگانا چاہتی تھی، مگر اس لڑکی نے فوراً سے دروازہ میرے منہ پر بند کیا اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں یہ سوچتا رہ گیا کہ وہ کون تھی۔ میں نے اس کے پاؤں کی طرف بھی دیکھا تھا، اس کے پاؤں سیدھے تھے۔ یہ بات جب ساجد جاگا تو میں نے اس کو بھی بتائی، کیونکہ ساجد مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کوئی چڑیل ہوگی جسے تم نے دیکھا ہے۔ بات جب ساجد جاگا تو میں نے اس کو بھی بتائی، کیونکہ ساجد مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کوئی چڑیل ہوگی جسے تم نے دیکھا ہے، تمہارا وہم۔ میں نے کہا وہم تو نہیں تھا، کیونکہ تمہارے سامنے وہ دروازہ بند کر کے گئی، دروازے کی آواز بھی تمہیں آئی ہوگی۔ میں نے اس کے پاؤں خود دیکھے تھے، اس کے پاؤں بڑے خوبصورت اور لمبے تھے، وہ ننگے پاؤں اس اسٹوری میں گھوم رہی تھی، اس کے پاؤں خوبصورت اور سفید رنگ کے تھے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نے ساجد سے کہا تھا، نہیں جھوٹ کیا بولو گے، لیکن ہو سکتا ہے تم نے اپنے ذہن میں پہلے سے یہ بات بٹھا لی ہو کہ یہاں کوئی بھوت پریت رہتے ہیں، تو اسی وجہ سے تمہیں ایسی لڑکی نظر آئی ہو۔ رہی بات دروازہ بند ہونے کی آواز کی، تو وہ تو مجھے بھی آئی تھی۔ ساجد نے یہ کہہ کر مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں اس راز تک پہنچ کر رہوں گا، اگر تو اس بنگلے میں کوئی بھوت پریت بھی رہتے ہیں
تو میں ان کی بھی حقیقت جان لوں گا، اور اگر کوئی عورت واقعی میں رہتی ہے تو اس کی بھی۔ اس معاملے تک ضرور پہنچوں گا۔ ساجد بھی مجھے کچھ باتیں بتا کر سو گیا، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال فجر کے قریب میری آنکھ لگ گئی۔ جب 12 بجے میں صبح کے اٹھا تو سورج طلوع ہو چکا تھا، دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں یعنی کہ ولیمے کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ کل رات کو ہونے والا فنکشن بارات کا تھا، آج میرے دوست کا ولیمہ تھا۔ میرے یہاں آخری 2 یا 3 دن تھے جو مجھے یہاں گزارنے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں کسی نہ کسی سے اس لڑکی کے بارے میں ضرور پوچھوں گا کہ وہ کون تھی، کیسے آئی۔ ساجد نے اس کو نہیں دیکھا تھا، نہ اس کا حلیہ جانتا تھا، لیکن مجھے اس بات کی خبر نہ تھی کہ اگلے ہی دن جو کچھ ہوگا وہ میرے لیے ناقابل یقین ہوگا۔ میں اپنے دوست کے ولیمے میں مصروف تھا جب مجھے لگا کہ میں کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہوں۔ بار بار کوئی مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک عورت تھی جس کی نظریں مجھے چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر جب میں اس کی طرف دیکھتا تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر ایسا نہیں ہو سکا کہ میں اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ سکوں۔ وہ مجھے دیکھتی، جب میں اس کی طرف دیکھتا تو مجھے کچھ بھی نہ محسوس ہوتا۔ اسی دوران ایک چھوٹا بچہ آیا، بچے کی عمر کوئی 8 سے 10 سال ہوگی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ کے لیے ایک پرچی ہے۔ اس نے مجھے اپنی جیب سے نکال کر ایک تڑی مڑی سی کاغذ کی پرچی دے دی۔ میں نے پرچی کو کھول کر پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا تھا کہ آج اس مکان میں اکیلے آنا۔ یہ پڑھ کر میری تو جیسے روح کھنچ گئی تھی۔ میں نے اس بچے کو جلدی پوچھا کہ یہ پرچی تمہیں کس نے دی ہے؟ تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب دیے بنا ہی وہ وہاں سے نکل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ عورت کوئی جن بھوت نہیں تھی، بلکہ زندہ جیتی جاگتی انسان ہی تھی۔ میں نے رات کو اپنے دوست نعمان سے دوبارہ چابیاں مانگیں، بلکہ چابیاں میرے پاس ہی تھیں۔ میں نے اسے اجازت مانگی تو کہنے لگا کہ ہاں، تم جب تک شادی ہے وہیں جا کر سوتے رہو، اس کے بعد میں تمہیں گاؤں کی رہا تھا۔ جب ساجد میرے ساتھ ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ آج میں اکیلا ہی وہاں رہنا چاہتا ہوں۔ دراصل میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس مکان میں اور کون کون رہتا ہے، یعنی جن بھوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ساجد نے مجھے کہا کہ تم محتاط رہنا، وہ عورت دوبارہ آئی تو آیت الکرسی پڑھ لینا، کیا پتا کہ وہ واقعی میں کوئی چڑیل ہو۔ ایسے چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے، ان کے سامنے خود کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، میں ساجد کی کسی بات کو دھیان میں نہیں لا رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آج رات ایک عورت ہی میرا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی میں اس گھر میں پہنچا تو مجھے وہاں پر ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے واقعی میں اس گھر میں آج خاص تیاری کی گئی ہے۔ مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے ڈر کیوں کر ہوگا۔ خیر، میں اوپر والی منزل پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں نے اسی کمرے میں اپنا ڈیرا ڈالا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اسی عورت کا انتظار تھا جس نے مجھے یہاں آنے کے لیے کہا تھا۔ تبھی مجھے اس کے پائل کی چھن چھن سنائی دی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ہوش ربا کر دینے والی خوبصورتی کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری، اسے سامنے بیٹھ جانے کا کہا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے سب سے پہلا سوال کیا تو بولی، اس بات سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم بتاؤ کہ تم نے مجھے کیا سمجھا؟ کیا تمہیں لگا کہ میں کوئی جن زادی ہوں؟ ہاں، مجھے تو ایسا ہی لگا تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بس میں کسی کی محبت کی متلاشی ہوں، اور کیونکہ تم یہاں آئے ہو، تم نے مجھے دیکھا ہے، تو تم سے ایک ہی درخواست کرنی تھی کہ اگر یہاں اور کوئی آدمی آئے یا آنا چاہے، کسی کا ارادہ ہو تو تم انہیں منع کر دینا، اور ہاں، اس گھر کے بارے میں عجیب کہانیاں پھیلا دینا، اور صبح ڈرے ہوئے تاثرات لے کر سب کو بتانا کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا۔ ان کو 2-3 خوفناک کہانیاں سنا دینا، بتا دینا کہ یہاں پر موجود جن زادی نے تمہیں پٹخ کر پھینکا اور تمہارے دل گردے سہم کر رہ گئے تھے۔ اس نے ہنستے ہوئے مجھے بتایا، لیکن میں ایسا کیوں کہوں گا؟ میری بات سن کر اسے غصہ آ گیا۔ کیوں نہیں کہو گے؟ یہ میرا حکم ہے، تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ تم آج بھی تو یہاں پر رہ رہے ہو، اگر تم آئندہ کسی کو یہاں آنے سے روک دو گے تو تمہارا کیا جائے گا؟ اس نے میری طرف ناراض سی نگاہوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ اچھا چلو، میں ایسا ہی کروں گا، مگر اس کے پیچھے مجھے وجہ بھی تو بتا دو۔ دیکھو، میں تو ایسی آزاد عورت ہوں کہ چاہے میں کوئی بھی گناہ کر لوں، یا تم کسی کو یہ بتا دو کہ تم مجھ سے ملے ہو، یعنی تم صبا بیگم سے ملے ہو، تو کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ مجھے تو یہاں کے لوگ بدکاری کے الزام میں بھی معاف کر دیں گے، مگر تمہارا کیا ہوگا؟
تم تو اس گاؤں میں نئے آنے والے لڑکے ہو، تم پر اگر کوئی الزام لگ گیا تو تمہارا یہاں سے باہر جانا مشکل ہوگا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ گاؤں کے لوگ تو بہت سخت ہوتے ہیں، وہ عورت پر کڑی نظر رکھتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری کوئی بھی سزا معاف کر دیں؟ سزا معاف کریں گے نا؟ مجھ پر تو کوئی سزا نہیں ہے، میں چاہے جو مرضی کروں، ایک نہیں 4 لڑکوں سے دوستی کروں، باتیں کروں، میرا نہ ہی کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ میری عزت میں کمی آ سکتی ہے۔ کیونکہ تم مجھے پوری بات بتا دو، تم کون ہو، کیا کرتی ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ بتایا تو ہے، میرا نام صبا بیگم ہے، میں یہاں رہتی ہوں، میرے ماں باپ کا گھر یہاں سے تھوڑا سا دور ہے، یہاں تو میں بس رات بسر کرنے کے لیے آتی ہوں، مگر تم اس طرح دلہن بن کر کیوں گھومتی ہو؟ دیکھو لڑکے، میں تمہارے ہر سوال کا جواب نہیں دوں گی، بس صرف اتنا کہا ہے کہ میرے ٹھکانے پر مشکل مت پیدا کرو۔ اگر نعمان نے تمہیں چابیاں دے ہی دی ہیں تو اس بات کی قدر کرو، اور کل جا کر اسے کہنا کہ وہاں جن بھوت ہیں، تم وہاں رہے تو تمہارے لیے زندگی کا خوفناک ترین تجربہ تھا۔ ویسے بھی ساجد کو بھی اس بات کی ہوا لگ ہی گئی ہے کہ یہاں کوئی عورت رہتی ہے، اب تم جا کر اسے پوری تفصیل مت بتا دینا کہ میں نے تم سے کیا بات کی ہے، ورنہ اگر میں نے ایک بار تم پر کوئی بات کہہ دی تو گاؤں کے لوگ تمہیں زندہ نہیں جانے دیں گے۔ میرا نام صبا بیگم ہے۔ اچھا صبا بیگم، میں نے ایک روایتی عورت کو خوشامدی باتوں سے ہی خوش ہوتے دیکھا تھا، اسی لیے میں نے اس کے آگے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے صبا بیگم، میں آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ پریشان مت ہوئیے۔ ویسے بھی اگر کسی کو پتہ چل گیا یہاں ایک خوبصورت پری رہتی ہے تو پتہ نہیں گاؤں کے کتنے لوگ یہاں ڈیرا جما لیں گے، تو پھر میں کیوں کسی کو بتانے لگا؟ ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ آپ کو میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ میری بات سننا تھی کہ اس کے گال حیا سے دہکنے لگے۔ اچھا تم کل بھی آؤ گے؟ اس نے مجھ سے یوں ہی پوچھ لیا تو میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں ضرور آؤں گا، اب کون کافر یہاں نہیں آنا چاہے گا؟ میری بات سن کر وہ خوش ہوئی شرماتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی یہاں پر اکیلی نہیں آتی بلکہ رات کے وقت کچھ پل بتانے آتی ہے، مگر دلہن کے لباس میں کچھ پل بتانے ایک ویران گھر میں وہ کیوں آئے گی؟ بس یہی بات جاننے کے لیے مجھے اگلے دن بھی جانا تھا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن نعمان کے یہاں کوئی فنکشن تو نہیں تھا، مگر میں نے اسے کہا کہ مجھے وہاں سونے کی عادت ہو گئی ہے، 2-3 دن گاؤں میں رہوں گا پھر چلا جاؤں گا۔ نعمان نے کہا کہ تم جتنے دن چاہو رہ سکتے ہو، اور جتنے دن چاہو اس گھر میں بھی رہو، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو خوشی ہے، میرے ماں باپ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی یہ بات مجھے بڑی خوش کن لگی تھی۔ میں رات کو آیا، میرا دل کسی دوسرے جذبے سے نہیں بلکہ تجسس سے دھڑک رہا تھا۔ میں صبا بیگم کے بارے میں مزید باتیں جاننا چاہتا تھا۔ معمول کے مطابق وہ پھر پائل چھنکاتی میرے کمرے میں آئی تو میں نے اس سے سلام کے بعد پہلا سوال یہی کیا، صبا بیگم آپ کو یہاں رہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ اور آپ کی عمر ہی کیا، آپ خود کو بیگم کہتی ہیں؟ میری بات سن کر صبا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ بس کیا کروں، مجھے یہاں رہنا پڑتا ہے، ویسے بھی مجھ پر گاؤں والوں نے اتنے سارے گناہ معاف جو کر دیے ہیں، اب مجھے تھوڑی بہت قربانی تو دینا ہی پڑے گی نا۔ کیسی قربانی؟ اگر تم میرے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہو تو تم کل دن کو آ جانا، اور اگر تمہیں واقعی میں دل لگی کے لیے یہ باتیں مجھ سے نہیں بولیں، مجھے تو تم پسند آئے ہو، تمہارا نہیں پتہ، پسند آپ کو کون نہیں کر سکتا۔ تم باتیں گھماؤ مت، اپنی بتاؤ کہ کیا میں تمہیں پسند آئی ہوں، شادی رچا سکتے ہو مجھ سے؟ اس کی بات سن کر میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ پہلی بار میں نے اسے اس نظر سے دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں مجھے تم اچھی لگی ہو، میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں، یہ شادی بہت انوکھی ہو جائے گی، میں تمہیں بیاہ کر شہر لے جاؤں گا، اگر تم واقعی میں مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ گاؤں میں تمہیں میرے بارے میں عجیب باتیں بھی سننے کو مل سکتی ہیں، البتہ میں کوئی بھی گناہ کر لوں تو اس پر مجھے سزا کوئی نہیں ہے۔ میں جتنی بار بھی کسی لڑکے سے بات کروں یا پھر کسی کو اپنے گھر بھی لے آؤں، کسی کے ساتھ رہنا بھی شروع کر دوں تو گاؤں والے مجھے برا نہیں سمجھتے، لیکن انہی سب باتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہارا دل بھی کھٹا ہو جائے، مگر تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا، اور ہاں میری حقیقت جاننی ہے تو کل دن کے وقت آ جانا، پھر میں کل رات کو تمہیں ملوں گی اور اپنی ساری حقیقت تفصیل میں بتاؤں گی، ابھی بتانے کا فائدہ نہیں ہے۔ صبا بیگم میں آپ کو کہاں مل سکتا ہوں؟ میں نے عاجزی کے ساتھ اس سے پوچھا۔ تب صبا نے مجھے حویلی کا پتہ دیا، بولی کہ چودھری صاحب کی حویلی میں محفل لگتی ہے، وہاں آ جانا۔
کیا آپ عورتوں کی محفل میں بیٹھتی ہیں؟ ہاں، محفل تو عورتوں کی ہی ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی مرد بھی مجھ سے بیت ہونے آتے ہیں۔ بس تم وہاں کر کھڑے ہو جانا۔ آگے میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ یعنی کل کا دن بھی مجھے گاؤں میں ہی گزارنا تھا۔ میں تو اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا نہیں تھا، مگر بس اس کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے میں 29 سالہ لڑکی سے شادی کیسے رچا سکتا تھا، مگر کل کا دن میرے لیے مزید حیرت لے کر آیا تھا۔ کل جیسے ہی میں اٹھا تو میرے دل میں پہلا خیال چودھری صاحب کی حویلی کا آیا۔ میں اٹھ کر ساجد کے پاس پہنچا، اسے کہا کہ مجھے حویلی لے چلو۔ اوئے، تجھے کیسے پتا صبا بیگم کا ان کے پاس جا رہا ہے؟ ساجد کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ مگر تمہیں کیسے پتا کہ میں وہاں صبا بیگم کے لیے جا رہا ہوں؟ ارے تو اور کوئی کیوں جائے گا وہاں پر؟ اکثر لوگ بس صبا بیگم کے لیے ہی تو وہاں جاتے ہیں۔ لیکن تمہیں ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، صبا بیگم کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں کرنا۔ اگر تم یہ بھی کہہ دو گے نا کہ تم ان کے ساتھ رہے ہو، کچھ عرصہ ان کے ساتھ گزار کر آئے ہو، تو کوئی تم پر یقین نہیں کرے گا، اور نہ ہی لوگ صبا بیگم کو ایسا گزار کر آئے ہو تو کوئی تم پر یقین نہیں کرے گا، اور نہ ہی لوگ صبا بیگم کو ایسا سمجھتے ہیں۔ اگر سمجھ بھی لیں، ان کو یقین بھی ہو جائے کہ کسی نے صبا بیگم کے ساتھ وقت گزارا ہے تو وہ سزا اسے دیں گے، صبا بیگم کو نہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا صبا بیگم یہاں پر اتنی مشہور ہیں؟ مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں۔ انہیں دیکھنے کے شرف بھی کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے، جسے خود وہ اپنے پاس بلا لیں وہ چلا جاتا ہے، ورنہ تو گاؤں کا کوئی آدمی انہیں ان کی مرضی کے بغیر نہیں دیکھ سکتا، وہ صرف عورتوں میں ہی بیٹھتی ہیں۔ میں ساجد کی بات سن کر اپنی خوش قسمتی پر رش کرنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس دن میں چودھری صاحب کی حویلی میں پہنچا تو میں نے دیکھا عورتوں کا ایک چمگٹھا تھا جو حویلی کے باہر بنے باغ میں بیٹھا تھا۔ سب عورتیں باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ایک لڑکی آگے آئی، کہنے لگی کہ آپ اس طرف آ جائیں۔ وہ مجھے اندرونی راستوں سے گزارتی ہوئی ایک زنان خانے میں لے کر چلی گئی۔ وہاں پر ایک جالی سی بنی ہوئی سے کہا کہ صبا بیگم یہاں آ کر بیٹھیں گی۔ جالی کے پار سے منظر صاف نظر آ رہا تھا، یعنی کہ میں ابھی صبا بیگم کو بغیر میک اپ کے دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جلوہ افروز ہوئی تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ میک اپ میں تو میں نے اسے بڑی عمر کا جانا تھا، لیکن وہ تو 24-25 سال سے زیادہ نہیں لگ رہی تھی۔ چہرے پر معصومیت بھی تھی اور ایک آنکھوں میں جلالی پن بھی، جسے دیکھ کر میں حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ وہ تو اتنی خوبصورت اور کم عمر تھی، پھر رات کو دلہن بن کر وہاں پھرنے کا کیا مقصد تھا؟ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کرنا تھی، میں تو بس اسے دور سے دیکھے جا رہا تھا۔ اب میرا دل اس پر مائل ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے ایک 29 سالہ عورت کے روپ میں دیکھا تھا، آج میں اسے ایک چھوٹی معصوم ننھی منھی لڑکی کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کے چہرے پر بے پناہ معصومیت تھی۔ میں نے کسی سے نہیں پوچھا کہ صبا بیگم کیا کرتی ہے، کہاں رہتی ہے، بس میں چپکے سے واپس آ گیا۔ مجھے رات ہونے کا انتظار تھا تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ تم یہاں اس طرح دلہن کا لباس پہن کر کیوں راتوں کو اکیلے پھرتی ہو؟ پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی تو ہوگی ہی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ رات کے وقت نہیں آئی۔ 12 بجے تک میں انتظار کرتا رہا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی امید تھی جو دم توڑنے لگی تھی، مگر صبح کے 4 بجے وہ بڑی ہڑبڑائی ہوئی آئی تھی۔ اس نے آج عروسی جوڑا نہیں پہن رکھا تھا، بلکہ عام گھر کے کپڑوں میں آئی تھی۔ مجھے آ کر کہنے لگی کہ چلو، مجھے شہر لے چلو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میں اس کے یوں اچانک آنے پر گھبرا گیا تھا۔ ویسے مجھے اس کی خوبصورتی اور اس کی باقی باتوں پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ خاندانی تھی، کیونکہ یہاں گاؤں میں رہنے والے لوگ اعلیٰ ہی خاندان کے تھے۔ جو کمی کمین ہوتے ہیں وہ گاؤں کی دوسری طرف رہتے ہیں، ان کا علاقہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں نہیں ہوتا۔ کیونکہ مجھے اپنی بیوی میں بس 2 ہی چیزیں چاہیے تھیں، ایک اس کی خوبصورتی، دوسرا اس کا خاندانی پن۔ یہ تو دونوں صبا میں موجود تھیں۔ کوئی چیز مجھے روک نہیں رہی تھی کہ میں اس کو یہاں سے لے کر جا سکوں۔ سو میں نے اپنے آپ کو بھی سمیٹا اور اسے کہا کہ تم جا کر میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میری گاڑی میرے دوست کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ٹھیک بھی کر رہا تھا یا نہیں، مگر وہ چونکہ بہت مظلوم تھی، اس کی آنکھوں میں جو آنسو ہوتے وہ مجھے کہیں اور لے جاتے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ گاؤں میں وہ جتنی مرضی برائیاں کر لے اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن شادی کرنا مشکل ہے۔ خیر، میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ نعمان کو خدا حافظ بھی نہیں کیا، کیونکہ ہو سکتا تھا نعمان بھی اس لڑکی کو میرے ساتھ جانے سے روک دیتا، اور میں سیدھا شہر چلا آیا۔
آدھے راستے میں تھا کہ نعمان نے مجھے فون پر گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ بولا کہ تم کتنے کم ظرف ہو، میں نے تمہیں یہاں اپنے گھر میں خاندان کی طرح ٹھہرایا مگر تم شہری لوگوں کی طرح میرے ساتھ فراڈ کر کے چلے گئے ہو، چھوڑیں گے نہیں۔ وجہ پوچھی تو مجھے مزید گالیاں دینے لگا۔ صبا نے کہا کہ تم اس سے کوئی بات نہیں کرو، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر میں پوری زندگی بھی گناہوں کی دلدل میں گھری رہتی تو کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ان لوگوں نے کبھی میری زندگی میں جھانک کر دیکھا ہی نہیں۔ لیکن اب میں شادی کروں گی، شادی کرنا میری فطری ضرورت اور میرا مذہبی اور بنیادی انسانی حق ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح شادی سے میرا دل اٹھ جائے، مگر میں ایسا نہیں کروں گی، میں کیوں گناہوں کی دلدل میں پھنسوں۔ ان لوگوں نے مجھے اجازت دے رکھی تھی کہ تم نے جس بھی لڑکے سے چاہو دوستی کر لو، کسی کے ساتھ وقت بتانا ہے تو بتا لو، مگر شادی کرنے کے بارے میں مت سوچنا۔ لیکن کیوں؟ میں نے صبا سے سوال کیا تو اس نے جو بات مجھے بتائی تھی وہ بڑی عجیب تھی۔ ہمارا خاندان بہت اچھا ہے، ہمارے پاس دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ ہمارا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ پیری فقیری کا سلسلہ ہے جس پر لوگ اندھا دھند اعتبار کرتے ہیں۔ ہمارے خاندان کی ایک عورت پوری زندگی کے لیے اسی سلسلے پر قربان کر دی جاتی ہے، پھر نہ وہ شادی کر سکتی ہے، نہ بیاہ، نہ اولاد پیدا کر سکتی ہے، اس پر دنیا کی ہر خوشی حرام ہو جاتی ہے۔ بعض تو اپنے بال بھی منڈوا دیتی ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے یہی ناٹک کرتی ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، اب تم ہمارا خیال رکھو گے۔ گاؤں کے لوگ بڑے بیوقوف ہیں، وہ بھی ان باتوں میں آ جاتے ہیں، بس ان عورتوں کی پوجا نہیں کرتے، کوئی فرق بھی نہیں چھوڑتے، کھانے پینے کی، رہنے کی کوئی تنگی نہیں ہوتی ان کو۔ مگر ایک عورت اپنی زندگی میں شادی کرنا چاہتی ہے، بچے پیدا کرنا چاہتی ہے، بس ہمیں اس کی اجازت نہیں ہوتی، باقی ہر چیز کی اجازت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے خیال میں شادی کر کے انسان کا نظریہ بدل جاتا ہے، وہ خود غرض ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے ہماری کئی عورتیں ایسی ہی زندگی بھر بنا شادی کیے فوت ہو گئیں۔ بیچاری اسی طرح ساری کوئی ارمان پورا نہیں ہوا۔ تو میرے بارے میں یہ مت سوچنا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، بس میں نے گناہ سے بچنے کے لیے ہی تو تم سے نکاح کرنے کی حامی بھری۔ تمہیں میں زیادہ جانتی بھی نہیں، تمہارے ساتھ بھاگ آئی ہوں کہ تم مجھے عزت سے رکھو گے، ایک فطری زندگی دو گے، نہ کہ میں پیرنی بن کر جھوٹی عزت بٹورتی رہوں۔ میرے دل میں شادی کا اتنا ارمان تھا کہ میں ہر رات دلہن بن کر اس گھر میں جاتی تھی۔ وہ نعمان کے چچا کا گھر ہے، یہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں، بس میں وہاں جا کر خود کو آئینے میں دیکھتی، دلہن کے لباس میں، اور صبر کا گھونٹ بھر لیتی تھی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن تم میری زندگی میں آؤ گے۔ مجھے تمہارے آنے سے جو خوشی ہوئی میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ تم تو کسی افسانوی کہانی کے کردار کی طرح میری زندگی میں داخل ہوئے ہو۔ اس نے یہ بات کہہ کے مجھے خرید لیا تھا۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا کیونکہ وہ واقعی میں بہت خوبصورت لڑکی تھی، اور مجھے بھی کسی گاؤں کی لڑکی سے شادی کرنے کا ہمیشہ سے ایک افسانوی سا خواب تھا جو پورا ہو گیا۔ میں نے جب اسے گھر لایا تو میرے گھر والوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ اسے دیکھ کر کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ آج وہ میرے 2 بچوں کی ماں ہے، ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میں سب لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اپنی عورتوں کو فطری زندگی دیں، انہیں غیر فطری زندگی کی طرف مت دھکیلیں، کیونکہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔